بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 34 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے رفع یدین کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم نے کئی ایک پہلو سے مستفاد ہوتے ہیں اور وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں، جن پہ ہم آئندہ اسباق میں بھی کلام کریں گے، لیکن آج کے سبق میں ہم فقط ان میں سے ایک پہلو یعنی رفع یدین کے متعلق بحث کریں گے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان بعض طبقہ ایسا بھی پائے جاتے ہیں، بعض لوگ کہ جو بار بار ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، جبکہ احناف کا جو مذہب ہے وہ تو یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ دینے ہیں، اور پھر نماز کے آخر تک دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو عند الرکوع اور رفع رکوع کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا یہ ثابت ہے یا منسوخ ہے یا موجود ہے؟ تو اس حوالے سے کیا کلام ہے وہ آج ہم سمجھیں گے۔ باب افتتاح الصلاۃ، یہ باب ہے نماز کو شروع کرنے کے بارے میں۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن سالم بن عبد اللہ بن عمر ان عبد اللہ بن عمر قال كان رسول اللہ اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذاء منكبيه وإذا كبر للركوع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے زہری سے اور انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے روایت بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدیہ حذاء منکبیہ، کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو وہ کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع میں تشریف لے جاتے تو رکوع سے سر انور اٹھاتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر آپ نے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر ربنا ولک الحمد کہا۔ یہ ایک حدیث بیان ہوئی، اور اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان عبد اللہ بن عمر کان اذا ابتدأ الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ۔ فرمایا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع کر کے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ ذرا پہلے سے کم اونچے اٹھاتے۔ اب یہ دو حدیثیں ہم اس پر اکتفا کر کے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر جب دوسری احادیث کا موقع آئے گا تو ان کے حوالے سے بھی پھر ہم ان کی قرات کر کے تو اس پر کلام کریں گے۔ ان مذکورہ دونوں احادیث سے دو اہم مسئلے وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہاتھوں کا اٹھانا رکوع کے وقت میں، اور دوسرا یہ کہ ہاتھوں کو اٹھانا کندھوں تک۔ اب ہم ان دونوں مسئلوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ آج کے درس میں ہم صرف رفع یدین کے متعلق بحث کریں گے، یعنی رکوع کے وقت کے متعلق، اور پھر آئندہ سبق میں ہم کندھوں تک اٹھانے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے احناف کا مذہب آپ سماعت فرمائیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ احناف کا جو مذہب ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ بلند کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ادائیگی نماز بیان کرتے ہوئے آپ کا یہ معمول بتایا کہ رکوع کے لیے جاتے وقت بھی اور آپ دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی یہی تھا
لہٰذا جو لوگ اس رفع یدین کے مخالف ہیں وہ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مخالف ہوئے، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اس جیسی تمام دیگر احادیث اس جیسی جتنی بھی ہیں جن میں رفع یدین عند رکوع آیا ہے وہ حناف کے نزدیک منسوخ ہیں، اور ان کے منسوخ ہونے پر ہمارے پاس کئی ایک آثار موجود ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی علیہ السلام نے رفع یدین نہیں کیا یا صحابہ کرام نے رفع یدین نہیں کیا، ہم کہتے ہیں کیا ہے لیکن بعد میں چھوڑ دیا، اس سے روکا گیا، تو لہٰذا بعد والی احادیث وہ ناسخ بن گئی اور پہلے والی منسوخ ہو گئی۔ تو لہٰذا جو بعد کا حکم ہوتا ہے، جو ناسخ ہوتی ہیں عمل تو ان پہ ہوتا ہے، منسوخ پہ تو عمل نہیں ہوتا۔ اس کی پہلی دلیل وہ فقہائے صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ اس پر نہیں تھا، یعنی وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے رکوع کے وقت۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں خود نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی موجود ہے کہ اصحابی کا النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو لہٰذا جب وہ نہیں کرتے تھے تو انہی کی اقتداء کر کے ہم بھی نہیں کرتے۔ اب صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ عاصم نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جب نماز شروع کرتے تو اس وقت تو آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، لیکن ثم لا یعود، اس کے بعد آپ نے کبھی پھر دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کرتے تھے، یعنی دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی ہمیں وقی نے وہ شریک سے اور انہوں نے جابر سے روایت کی کہ جناب اسود اور علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اس کے بعد وہ بھی اس عمل کا اعادہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحاوی شریف میں عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ عنہما فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی، آپ نے دوران نماز صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے بعد آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا، تو لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ابراہیم اسود سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز شروع کرتے ہاتھ اٹھاتے دیکھا، پھر انہوں نے اعادہ نہیں کرتے تھے، یعنی نماز کے شروع کرتے وقت میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر اعادہ نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم اور شعبی کو بھی یہی عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سفیان وہ اسی سند سے بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مسعود نے صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور اسی طرح عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 10 جنتی صحابہ کرام کہ جن کے جنتی ہونے کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دے دی، وہ نماز شروع کرتے وقت ہی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مصاحبین کا کیا عمل ہوتا تھا؟ مصنف ابن ابی شیبہ وہ بیان عن شعبۃ عن ابن اسحاق قال کان اصحاب عبداللہ واصحاب علی لا يرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ قال وقیع ثم لا يعودون۔ اب شعبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابن اسحاق نے کہا کہ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود اور علی المرتضیٰ کے جو اصحاب تھے وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کیا کرتے تھے، وقیع کہتے ہیں کہ پھر وہ اعادہ نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھیں جی کہ عشرہ مبشرہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کا عمل اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ان کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع یدین عند رکوع یہ منسوخ ہو چکا تھا۔ آپ ابتدائی دور میں یہ عمل کیا کرتے تھے لیکن بعد میں خود ہی اس سے ختم فرما دیا۔ اگر یہ بات تسلیم نہ کی جاتی تو پھر دیکھیں ان جلیل القدر صحابہ کرام کا سنت کا خلاف کرنا لازم آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جب ان حضرات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دوران نماز صف اول میں بلکہ آپ کے بالکل قریب کھڑا ہونا یہ ہم تصور کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ پاس کھڑے ہوتے تھے، اور انہیں نبی علیہ السلام کی حرکات و سکنات کا جتنا انہیں علم ہے دوسروں کو ایسا نہیں تھا، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ان حضرات کا عمل جو رفع یدین عند رکوع کے ترک کا ہے وہ پہلے رفع یدین عند رکوع کے ثبوت کے منسوخ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو لہٰذا دلیل وہی ہے کہ جو بعد والی ہوتی ہے
پہلے جو منسوخ ہو جاتا ہے اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحابہ کرام نے دوران نماز تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی مؤید روایات بھی ملتی ہیں، تو پھر ہمیں پھر انہی اعمال صحابہ سے جو ہے ان روایات کو کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فعلی ہیں ان کو منسوخ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منسوخ فرمایا، اور جن فقہاء کرام کا ذکر ہوا وہ کوئی عام صحابہ کرام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، یہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، حالانکہ انہیں بطور خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں اپنے قریب کھڑے ہونے کا وہ حکم دے رکھا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی یہ روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رفع یدین کرنے سے بعد میں منع بھی کر دیا۔ اور اس کی شاہد صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث پاک ہے، عن جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نماز پڑھنے کے دوران تشریف لائے، تو اس وقت ہم رفع یدین عند رکوع وغیرہ کر رہے تھے، یعنی رکوع کے وقت ہم رفع یدین کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما لی اراکم، آپ نے ہمیں دیکھا ہم رفع یدین کر رہے ہیں رکوع کے وقت، تو فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہو بار بار، کہ جس طرح مشکی گھوڑے دم ہلاتے ہیں۔ تو اب پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہا کرو، یعنی رفع یدین عند الرکوع نہ کیا کرو۔ اب یہ حدیث پاک بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ان صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے عمل کو تو دیکھا تھا اور اس کے مطابق نماز ادا کر رہے تھے، لیکن انہیں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری عمل کی خبر نہ تھی، اس لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منسوخ شدہ کام کرتے دیکھا تو اسے گھوڑوں کے دم ہلانے سے مشابہ قرار دیا اور سکون کا حکم دیا، لہٰذا اس ارشاد گرامی سے بھی رفع یدین والی روایات کا منسوخ ہونا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے ثابت ہو گیا۔ اچھا، اب دیکھیں، بعض صحابہ کرام دور دراز سے آتے تھے اور اب بیابانوں سے، دیہاتوں سے، وہ ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت انہیں میسر نہیں تھی۔ اب وہ آتے اور جب وہ آئے انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کا عمل کہ وہ رفع یدین کر رہے ہیں، تو ان صحابہ کرام نے وہ عمل نوٹ کیا اور پھر چلے گئے، اور دوبارہ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دینا وہ ثابت ہی نہیں ہے، وہ دور رہے، انہوں نے وہ نبی علیہ السلام کی پھر سے دوسرے زمانے میں نماز پڑھتے نہ دیکھا، تو انہوں نے اسی رفع یدین والی روایات کو آگے بیان کیا، جبکہ وہ صحابہ کرام جن کے میں نے حوالے دیے، جن کی روایتیں پیش کی، عبداللہ بن عمر ہوں، عبداللہ بن مسعود ہوں، حضرت مولا علی ہوں، تو یہ تو وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں کہ جو سفر و حضر میں تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کو پہلے کی روایات کا بھی علم ہے، ان کو بعد کی روایات کا بھی علم ہے، یہ ناسخ کو بھی جانتے ہیں، یہ منسوخ کو بھی جانتے ہیں، اور جب ان صحابہ کرام کے ہم عمل کو دیکھتے ہیں تو یہ صحابہ کرام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری عمل کے مطابق یہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے سوائے پہلی تکبیر میں، تو ہم ان صحابہ کرام کی مانیں گے نا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے آخر تک، تو لہٰذا حکمت اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انہی کی روایات سے استدلال کیا جائے اور انہی کے عمل کو قابل حجت بنایا جائے کہ یہ ناسخ ہے اور پہلے والے اعمال منسوخ۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم مزید کلام نہیں کرتے، کلام تو بہت سارا ہے لیکن حاصل کلام یہی ہے، تو اسی کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔